بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جس کے 2 حصے میں نے بیان کر دیے، اس کا آج تیسرا حصہ ہے۔ کل ہم نے یہاں پر اس قصے کو ختم کیا تھا کہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کی طرف آ رہی تھی۔ تو دوستو، آگے کیا ہوا سنتے ہیں۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جس کا نام کوزن تھا، جو مثل ایک بڑے پہاڑ کے تھا، بول پڑا کہ اگر آپ حکم کریں تو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کرنے اور جھگڑا چکانے اور انصاف دینے کو صبح سے دوپہر تک دربار عام میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چراؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس تخت کو منگوانے سے یہ غرض تھی کہ اپنے زبردست معجزے کا اور پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائیں کہ اس کا تخت جسے اس نے 7 مقفل مکانوں میں رکھا تھا، وہ اس کے آنے سے پہلے دربار سلیمانی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا عرض کیا کہ میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آصف بن برخیہ تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ یہ ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ اپنی نگاہ دوڑائیے، جہاں تک پہنچے نظر کر لیجیے، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں اسے لا دوں گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا نظر کی، ادھر یہ وضو کر کے دعا میں مشغول ہوا اور کہا، یا ذوالجلال والاکرام۔ اسی وقت وہ تخت بلقیس کے سامنے آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ تخت یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ لشکر سلیمان کے دیکھتے ہوئے زمین میں سے نکل آیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے موجود پایا تو فرمایا، ھذا من فضل اور ربی، یہ بھی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جس کو 7 محلات شاہی کے وسط میں محفوظ کر رکھا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کے بھی وہاں گزرنا تھا۔ اس کا بغیر دروازہ یا قفل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالیٰ شانہ کی قدرت سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کو حق تعالیٰ شانہ کی قدرت عظیمہ پر یقین کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی خاص منصب حاصل ہو کہ ان کے ہاتھ پر ایسی فوق العادہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ قوم سبا کا مذہب آفتاب پرستی تھا اور وہ اس فلسفے کی قائل تھی، کائنات میں خیر و شر کی قدرت و طاقت کو عقب کے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ آفتاب ان میں سب سے بڑا اور کائنات پر اثر انداز ہے، اس لیے وہی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام ملکہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کی ان چھوٹی اور بڑی اشیاء پر صرف ایک حقیقت کا تسلط ہے، اور وہ خدا کائنات ہے، اور آفتاب و ماہتاب کو عقب و سیارگان یہ سب اس کی مخلوق اور قدرت کے مظاہرے ہیں۔ لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ حقیقت کو چھوڑ کر مظاہر کی پرستش کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے مشاہدہ و محسوس ہے، حالانکہ وہ صرف حقیقت کے وجود اور اس کی ہستی کے لیے دلیل ہے۔ اسی لیے تغیر و تبدل کسی چیز کا یا طلوع و غروب، ناپائیداری، دبے ثباتاتی
مظاہر کے رگ و ریشہ میں سریت کیے ہوئے ہیں، اور حقیقت ذات واحد ان تمام تغیرات سے پاک اور بالاتر ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے ملکہ کی شاہی تخت کو یمن سے اٹھا منگوایا تاکہ اس کے نزدیک سے ایک مثال دے کر اس کو بتائیں اور اس پر یہ ثابت کریں کہ یہ دیکھ میرے اس دعوے کی دلیل، خود یہ تیرا تخت شاہی ہے، غور کر کے یہ تیری حکومت اور سلطنت کا مظہر ہے اور اس لیے تخت شاہی کہلاتا ہے، مگر جو ہی تو اپنے ملک سے غائب ہوئی تھے یہ مظہر حقیقت ہو کر رہ گیا۔ کل جو تیری بادشاہی کا مظہر تھا آج وہ میرے دربار کی زینت بنا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ اس میں کچھ تغیر و تبدل کر دو تاکہ بلقیس کی آزمائش کرے کہ وہ اس کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بلقیس کے لیے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کو اس کا پتہ لگتا ہے یا انہی لوگوں میں شمار ہے جن کو راہ نہیں ملتی۔ چنانچہ کچھ ہیرے جواہر بدل دیے گئے، رنگ و روغن میں تبدیلی کر دی گئی، اوپر نیچے سے بھی کچھ تبدیل کر دیا گیا، کچھ کمی کی گئی اور کچھ زیادتی کی گئی تاکہ بلقیس کی آزمائش کرے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح فرماتے ہیں، جب حاضر ہوئی تو کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ گویا کہ ہو بہو وہی ہے، اور ہم لوگوں کو تو اس واقعے سے قبل ہی معلوم ہو گیا ہے اور ہم حکم بردار ہو چکے ہیں۔ دنیاوی چیزوں کی پہچان میں جب یہ حال ہے تو خدا کی ذات و صفات کے پہچاننے میں تم نے کتنی غلطی کی ہوگی۔ چنانچہ وہ آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا ایسا ہی تخت ہے، وہ اس کو نہ پہچان سکی، دھوکے میں آ گئی، کہا ایسا ہی میرا تخت ہے، اس کو اس کے مشابہہ بتلایا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، مگر تھوڑی دیر بعد بلقیس کو معلوم کرایا گیا کہ یہ وہی تخت ہے۔ اس پر اس نے بطور معذرت کہا، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، کہ حضور ہمیں کیا آزماتے ہیں، ہم کو تو اس حالت سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ آپ بڑے طاقتور ہیں اور خدا کے برگزیدہ ہیں، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی آپ کے فرمان بردار ہو چکے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو نہ بتلا سکے گی اور ہم ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا یا یہ کہہ دیا بلقیس کو ایمان لانے سے آفتاب پرستی سے روکا تھا، یہ دونوں اقوال ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا محل بنایا تھا جس کا صحن پانی کا حوض تھا، جس میں رنگ برنگ کی مچھلیاں تھیں، مگر اس کو صاف بلور یا سفید شیشے سے پاٹ دیا تھا، اور اس کے اوپر سے آتے جاتے جب بلقیس کو دربار میں بلایا تو اس محل کے صدر میں تخت بچھوا کر اس پر بیٹھے، بلقیس کو آنے کا حکم دیا جس کا راستہ اسی حوض پر سے تھا۔ شیشہ و بلور میں پانی کا لہرانا اور مچھلیوں کا پھرنا دیکھ کر یہ سمجھی کہ یہ حوض ہے، اس لیے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ پانی گھٹنے سے کم ہے۔ کپڑا اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی کا حوض شیشوں سے بنا ہوا ہے، کپڑا اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عورت تھی اور اس پر بادشاہ ملک کے عین دربار میں اس کی بے عقلی اور گوار پن ثابت ہو جانے سے اس کو سخت ندامت ہوئی اور سمجھ گئی کہ میری عقل خاک بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو صاف کہہ دیا کہ اے رب، میں اس وقت تک بڑی خطاوار تھی، اب سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی اور ہدایت سے ایمان لائی۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے نکاح کا بیان آتا ہے، وہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ جزاک اللہ۔